بولتے ہیں قرآن کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے، جیسے آج کل ہوتا ہے بہت سارے قرآن فروش یعنی کتابت والا قرآن نہیں بیچتے، بلکہ قرآنی آیات کو اپنی خواہشات کی قیمت پر بیچتے ہیں۔ من مانی تعویلیں، من مانی تفسیریں اور انحرافات، چونکہ میرا دل چاہتا ہے۔ اور انحرافات اور جو منمانی تعبیریں وہ بھی ایسی جس کو سننے کے بعد وہ عورت بھی بے اختیار ہنس پڑے جس کا اپنا جگر گوشہ لاش کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہو۔ ایسا المیہ، یعنی آج ہمارے ممبر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ممبر پر آ کر اسی صاحب ممبر کے افکار کی ایسی توہین ہوتی ہے جبکہ وہ توہین اس صاحب ممبر کے فضائل کے نام پر ہوتی ہے، اور آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ سنتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایک روزہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، بعض اوقات صبح سے شام تک مجلسیں اور مختلف خطبہ اہل ممبر ذاکرین آتے ہیں، ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، سارا مجمع اٹھتا ہے، واہ واہ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اسی کی مخالفت میں اس کو رد کرتے ہوئے نئی بات کرتا ہے، وہی مجمع ادھر بھی اسی طرح سے واہ واہ کرتا ہے۔ وہ حقیقت ہے یا یہ، وہ سچ ہے یا یہ؟ اگر وہ سچ ہے تو پھر یہ واہ واہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے تو پھر وہ واہ واہ کیا ہے؟ یہ المیہ ہے علی ابن ابی طالب کی زندگی کا، امیر المؤمنین کی مظلومیت کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ ایک ابن ملجم کی تلوار سے ضرب جو ہے یہ مظلومیت کا صرف ایک پہلو ہے اور جسمانی پہلو ہے، لیکن یہ جو روز و شب ہر جگہ امیر المؤمنین کی فکر اور پیغام کو ابن ملجم کی تلوار سے کاٹا جاتا ہے، یہ ظلم ابن ملجم کے ظلم سے 1000 گنا زیادہ بڑا ظلم ہے، 1000 گنا زیادہ بڑا ظلم ہے۔ جب آپ علی کے پیغام کو قتل کرتے ہیں، علی کے کلام کی روح کو قتل کرتے ہیں، علی کے ہدف کو قتل کرتے ہیں، علی کے رستے کو قتل کرتے ہیں، علی کی محبت کے نام پر علی سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، بہت بڑا ظلم۔ اس لیے علی کی مظلومیت کو تاریخ میں پہچانے، خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دور میں وہ مظلومیت کس طرح کی مظلومیت بن گئی ہے۔